बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। तरबियत औलाद के सिलसिले में हमारा आज का मौजू है मोबाइल। मोबाइल से कैसे बचा जाए। मोबाइल आजकल के दौर का सबसे बड़ा फितना है। बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, उन्हें खाने पीने की होश नहीं होती, तालीमी सरगर्मियाँ तो बड़ी दूर की बात है, माँ बाप की आवाज़ ही नहीं सुनते। इसके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। सबसे पहले तो नज़र मुतासिर होती है, छोटी उम्र में बच्चों को ऐनकें लग जाती हैं। दूसरी बात, जब हर वक्त मोबाइल में घुसे रहते हैं तो ना उनका चलना फिरना होता है, ना वर्जिश होती है, ना खुराक हज़म होती है, ना कद बढ़ता है, ना भूख लगती है और उनकी सेहत मुतासिर होती है। तीसरी बात, बच्चों के मुआशरती रवैये मुतासिर होते हैं। घर में हर बच्चे के पास अपना मोबाइल है, वो उसी के अंदर मस्त है, उसे नहीं पता घर में कौन आया कौन गया, माँ किधर है, बाप का क्या हाल है, मेरा दूसरा भाई क्या कर रहा है। आगे हम लोग जब फारिग होते थे अपने घरों में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते थे, बातें करते थे, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत होते थे। आजकल ये सारे मामला जो हैं वो ख़त्म हो गए, रह गए। घर के अंदर रह कर भी बच्चे को पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। उसके बाद अगला नुकसान जो है वो तशद्दुद का है। बच्चा 5 या 6 साल की उम्र तक पहुँचने तक तशद्दुद के लाखों मनासिर देख चुका होता है। और होता ये है, जब वो इसी तरह के हालात में से गुज़रता है तो चूँकि वो इनसे मानूस हो चुका होता है, उसके लिए ये तशद्दुद कोई नामानूस चीज़ नहीं होती, वो भी तशद्दुद करने लग जाता है। कत्ल, मार कुटाई, चोरी डाका, ये सारा कुछ वो कार्टून में और गेम में देख चुका होता है और इसका ज़ाहिर है उसकी तबीयत पर असर पड़ता है। फिर सबसे बड़ा मसला फहाशी का है। एक क्लिक करो तो आप ब्लू फिल्म्स देख रहे हैं। माँ बाप समझते हैं हमारा बच्चा जी पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा ब्लू फिल्म्स को देख रहा होता है या मोबाइल गेम्स में मसरूफ़ होता है और मोबाइल गेम्स में अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है। बाज़ मोबाइल गेमें जो हैं वो ख़ुदकुशी तक ले जाती हैं। अब ये तो हुए इनके मोटे मोटे नुकसान जो को हर कोई शख्स जानता है। अब असल मामला ये है कि इनका हल क्या किया जाए। तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, ये मोबाइल का नशा भी एक नशे की तरह है। इसके लिए हमें ज़्यादा तवज्जो देनी होगी वालिदैन को। वालिदैन में से भी सबसे ज़्यादा माँ को, वालिद को भी तवज्जो देनी होगी, माँ को ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, बच्चे को ज़्यादा तवज्जो दें। माँ अपनी सरगर्मियाँ जो है थोड़ी सी कम करे, मसरूफ़ियात कम करे, बच्चे के लिए टाइम निकाले। ये नहीं हो सकता कि वो सारी मसरूफ़ियात भी जारी रखे और साथ थोड़ा सा टाइम बच्चे को भी दे दे, नहीं, उसको इस मसले पे फोकस करना होगा। दूसरी बात है, बच्चे का जो मोबाइल है उसके लिए टाइम मुकर्रर करें। मोबाइल पर पासवर्ड लगाएं, ये सब कुछ आजकल मुमकिन है। मोबाइल पे पासवर्ड लगाएं और मोबाइल को चेक करें, देखें बच्चा क्या देख रहा था। ये सब कुछ मुमकिन है। आजकल ऐसे ऐप्स आ चुके हैं जिसके साथ माँ ये देख सकती है कि बच्चा इस वक्त क्या देख रहा है। आप उस बच्चे के मोबाइल को मॉनिटर कर सकती हैं। ऐसा करें, उस ऐप को यूज़ करना सीखें और देखें बच्चा क्या देख रहा है। उसके मोबाइल को चेक करें, उसका टाइम मुकर्रर करें। उसे कहें कि रोज़ का बेटा तुम्हें 1 घंटे के लिए मोबाइल मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब तुम अपना खाना खा लोगे, अपना होमवर्क कर लोगे, अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ आपने उसकी लगाई हैं उनको पूरा कर लोगे, फिर बेटा तुम्हें 1 घंटे के लिए इजाज़त होगी कि तुम मोबाइल देख सकते हो। अब आप कह सकती हैं कि माँ को तो फिर सारा दिन उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ज़रिया नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। माँ को ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपसे कहा है कि मोबाइल पर पासवर्ड लगाएं, बच्चा मोबाइल यूज़ ही ना कर सके। ऐसी ऐप लगाएं जिससे आपको पता हो बच्चा क्या देख रहा है। बच्चे के मोबाइल को चेक करते ही रहें, उसके मोबाइल के अंदर क्या है, वो क्या देख रहा था, और फिर उसको टाइम दें। 1 घंटा दे दें, 1.5 घंटा दे दें, लेकिन उसकी नमाज़ पढ़ने के बाद, उसके होमवर्क करने के बाद, उसके खाना खाने के बाद। और इस काम के लिए आपको बहुत टाइम स्पेयर करना पड़ेगा
اور آپ نے یہ کام اسپیئر کرنا ہے، نہیں کرنا تو پھر وہ موبائل کے اندر ہی گھسا رہے گا۔ اس کے بعد اگلا کام کیا ہوگا، اس کو اللہ سے جوڑیں، اور دنیا کا کوئی طریقہ نہیں ہے جس کے ساتھ آپ بچے کو گندی فلمیں دیکھنے سے، آپ بچے کو بلیو پرنٹس دیکھنے سے روک سکیں۔ اس کے دل میں آپ کو اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ بچہ تو میری بات ہی نہیں سنتا، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ ارے بھئی، اگر یہ آپ نے بچپن میں تربیت کی ہوتی آپ کے لیے آسان ہوتا۔ اب بھی میں آپ کو بتاؤں، اس کا حل صرف ایک ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا جو اس کو روکے گا، ورنہ آپ ماں باپ کب تک اس کے ساتھ رہیں گے؟ اس نے آخر باہر نکلنا ہے، اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو اس کو اللہ سے جوڑیں۔ کیسے جوڑیں؟ اپنے حالات میں خود فیصلہ کریں۔ باپ اسے مسجد میں لے کے جائے، اسے قرآن کلاسز میں لے کے جائیں، اس کے لیے ماں کو جانا پڑے اس کے ساتھ، اس کے لیے باپ کو جانا پڑے اس کے ساتھ، اس کو دیکھیں، اور تب تک اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود قرآن کلاسز میں دلچسپی نہیں لینے لگ پڑتا۔ آپ کو الٹا ہونا پڑے، آپ کو سیدھا ہونا پڑے، جو مرضی کریں، مصروفیات ختم کریں، پہلی پریورٹی اس کو دیں، کیونکہ بچہ آپ کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کو اگر ہم نے ضائع کر دیا، ہم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو اللہ سے جوڑ دیا، وہاں پہ اس کی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اب اگلا کام کیا کریں؟ اس کے ساتھیوں کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھی کیسے ہیں؟ اگر اس کے ساتھی نیک ہوں گے، انشاءاللہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا، اور اگر اس کے ساتھی اسی کے جیسے آوارہ پھرنے والے ہوئے تو پھر میں آپ کو بتاؤں آپ کامیاب نہیں ہوں گی۔ بچے کو لازماً جب اسے اللہ سے جوڑیں، اسے بتائیں تمہارا مقصد حیات کیا ہے، تمہارا ٹارگٹ آف لائف کیا ہے، تمہارے جیسی عمر میں بچے کو کیا کچھ کرنا چاہیے، اسے ایک ٹارگٹ دیں۔ ہم عام طور پہ اپنے بچے کو ٹارگٹ دے دیتے ہیں، جی تم نے فرسٹ آنا ہے، تم نے جی کلاس میں A+ لینا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بہت سے بچے جو ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ بچے کو کوئی ایسا ٹارگٹ دیں جو اس کے مزاج کے اعتبار سے قریب ہو، جو اس کے لیے پاسبل ہو، ایسا ٹارگٹ اس کو دیں، لیکن اس کو یہ بتائیں اسے کیا کرنا ہے۔ جوانی میں بہت انرجی بچے کے پاس ہے، اور وہ انرجی یوز کرنی ہے، آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، آپ بچے کو عمرے پہ لے جائیں، بچے کو عمرے پہ لے جائیں، وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے، ذہن چینج ہوتا ہے، اپنی قسمتیں بدلتی ہیں۔ اس بچے کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اس کے لیے دعائیں بھی کریں کہ اللہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں، اس محنت کا ہمیں فائدہ ہو جائے۔ 2-4 ٹپس میں اور آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ اس عمر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بچہ آپ کی بات سنتا نہیں ہے، بچہ آپ کی بات کو اگنور کر دیتا ہے۔ ایسا کریں، بچے کی بات سنیں، اس کو ٹائم دیں، وہ غصے نکالے گا، وہ اپنی فرسٹریشن نکالے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس کی بات سننے سے یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کی فرسٹریشن کی وجہ کیا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے پڑھائی میں پیچھے رہ گیا ہو، اپنے دوستوں کے اندر احساس کمتری کا مریض ہو، یا اس کے دوست اس سے زیادہ مالدار ہوں، وہ ان سے انفیریٹی کمپلیکس محسوس کرتا ہو، یا اس کا کوئی اور صحت کا مسئلہ ہو۔ تو جب تک آپ یہ بچے کے مسائل نہیں سمجھیں گی تو بچے کو آپ چلا نہیں سکتی۔ بچہ بعض اوقات تنہائی کا شکار ہوتا ہے، وہ اسے کوئی اپنا دوست نہیں مل رہا ہوتا، اس کی دوست بن جائیے، اسے لیکچر قطعاً نہ دیں، صرف اس کی باتیں سنیں۔ اول تو میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اس کے ساتھ باتیں سننی شروع کر دیں، اس کی بہت سی فرسٹریشن اسی سے ختم ہو جائے گی۔ 4 دن آپ کو اس کی باتیں سننی پڑیں گی، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ آپ کی بات سنے گا۔ دوسری بات ہے، آپ نے جب اسے اپنی بات سنانی ہے، اسے لیکچر نہیں آپ نے دینا، وہ لیکچر سننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے، وہ آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا۔ ایسا کریں، بیچ بیچ میں سے تھوڑی تھوڑی اسے کوئی بات بتاتی جائیں، اور اسے جنرل نصیحتیں نہ کریں، اسے پن پوائنٹ بتائیں، بیٹا فلاں دوست سے نہ ملو، بیٹا فلاں کام نہیں کرو۔ وہ اتنا عقل مند نہیں ہے کہ وہ آپ کی جنرل باتوں کو سمجھ سکے۔ اور سب سے آخری بات جو میں نے آپ سے کہنی ہے، بچوں کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے ماں کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ بچہ جب تک اس کے سامنے ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، ماں کی توجہ اس کے اندر ہوتی ہے۔ اپنی مامتا سے فائدہ اٹھائیں، یہ مامتا آپ کے پاس اللہ کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ بچے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، آپ کی محبت اسے راہ راست پر لائے گی،
اور آپ کی نگرانی، آپ کی توجہ، یہ توجہ ایک قیدی کی طرح نہیں ہونی چاہیے، محبت کی طرح ہونی چاہیے، جس سے بچہ اپنے آپ کو ایزی فیل کرے، تو تب جا کے تو آپ اسے ان سرگرمیوں سے بچا سکیں گی۔ اول اس میں سب سے جو میں نے مین پوائنٹ آپ کو بتایا ہے، اس کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا کرنا، اور اس کے لیے میں نے آپ سے کہا ہے اس کے دوست نیک ہوں، اسے عمرے پہ لے جائیں، قرآن کلاسز میں لازماً اس کے ساتھ جائیں، اور اس کے لیے دعائیں بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ میری قوم کے بچوں کو ہدایت دے، آمین۔